بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض کے نماز سے متعلق احکام ذکر کیے گئے تھے۔ اب باب نمبر 21 نماز تراویح کا بیان۔ اس میں تراویح سے متعلق احکام بتائیں گے۔ مسئلہ: رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے۔ اس کی بھی تاکید آئی ہے۔ اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں، چاہے 2 رکعت کی نیت باندھیں، چاہے 4 رکعت کی، مگر 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ جب 20 رکعت پڑھ چکے تو وتر پڑھیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن گنجائش 4 کی بھی ہے کہ 4 رکعت کی نیت کر کے اکٹھی پڑھ لے ایک نیت سے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ چکا ہو اور پڑھ چکنے کے بعد معلوم ہو کہ عشاء کی نماز میں کوئی ایسی بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کو عشاء کی نماز کی اعادہ کے بعد تراویح کا بھی اعادہ کرنا چاہیے، کیونکہ تراویح عشاء کے تابع ہیں۔ لہٰذا جب عشاء کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی تو تراویح کا اعادہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ تراویح کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہو۔ تو اگر تراویح ٹھیک ہو جائے اور فرض نماز اس کی درست نہ ہو تو یہ تابع نہیں رہے گا اس صورت میں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کا اعادہ کرے اور اس کے بعد تراویح کا بھی اعادہ کرے۔ مسئلہ: تراویح کا رمضان کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو جائے۔ مثلاً 15 روز میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا جائے تو باقی دنوں میں بھی تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اس ذہن کے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب قرآن پورا ہو جائے تو اب تراویح بھی ختم، حالانکہ تراویح تو اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ جب تک اگلے دن آپ روزہ رکھیں گے تو اس سے پہلے والے رات جو ہے اس میں تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ: محلہ کی مسجد میں تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، لہٰذا اگر کسی محلہ کے سب لوگ اپنی مسجد میں تراویح کی جماعت ترک کر دیں، یعنی چھوڑ دیں، تو وہ سب ترک سنت کے گناہگار ہوں گے، اور اگر بعض لوگوں نے مسجد میں جماعت کر لی تو باقی لوگوں کی ذمہ سے جماعت ساقط ہو جائے گی۔ پھر باقی لوگوں نے اگر گھر میں اکیلے نماز پڑھی تو ترک سنت کے گناہگار تو نہ ہوں گے، البتہ جماعت کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ مسئلہ: اگر کچھ لوگوں نے گھر میں جماعت سے نماز تراویح پڑھ لی تو ان لوگوں نے جماعت کی فضیلت تو پا لی، لیکن مسجد کی جماعت کی فضیلت نہیں پائی، کیونکہ تراویح کا جماعت سے مسجد میں ادا کرنا افضل ہے۔ لہٰذا اگر مسجد میں نہیں پڑھی تو مسجد کی فضیلت ان کو حاصل نہ ہوئی، جماعت کی اگرچہ حاصل ہو گئی۔ مسئلہ: ایک مسجد کی مختلف منزلوں یا مختلف حصوں میں اگر مختلف حفاظ تراویح کی علیحدہ علیحدہ جماعت کرائیں تو یہ مکروہ ہے۔ جب تک تراویح کی باقاعدہ جماعت رائج نہیں ہوئی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف ٹکڑوں میں جماعتیں کر لیتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
اپنے دور خلافت میں تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع کرائی تو سب کو ایک امام پر جمع کر دیا اور متعدد جماعتوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی صحابہ کی پہلے والے حالت کو لے لیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ چونکہ پہلے وہ الگ الگ جماعت کرتے تھے، اس لیے میں بھی وہ کراتا ہوں، تو وہی بعد میں صحابہ چونکہ اکٹھے ہو گئے ایک ہی جماعت پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کر دیا سب کو، اور سب نے خاموشی اختیار کی اس پر، تو اب اگر ایک آدمی ان کی رائے پر، ان کے عمل پر نہیں چلتا تو گویا کہ یہ سب صحابہ کی مخالفت کر رہا ہے یا ان کے عمل کا مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے اس کے عمل کا اعتبار نہ ہوگا۔ مسئلہ: اگر کہیں عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہو تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ تراویح عشاء کے تابع ہیں، لہٰذا جب عشاء کی نماز جماعت سے نہ ہوئی تو تراویح بھی جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تب ہے جب مسجد میں اس طرح نہ ہو۔ آگے اور بھی اس مسئلے کی وضاحت آئے گی۔ جہاں جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھ رہے ہوں، ان کے ساتھ شریک ہو کر اس شخص کو بھی تراویح کا جماعت سے پڑھنا درست ہے جس نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کی پڑھی ہے، کیونکہ مسجد میں جب جماعت عشاء کی جماعت ہو گئی تو یہ اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوا، لیکن جتنے جماعت میں شریک ہو سکتا ہے اس میں اس کو شریک ہونا لازمی ہے۔ وہ شخص جس نے تراویح پڑھانی ہے، اس نے اگر عشاء کے فرض تنہا پڑھے ہوں تو اس کے لیے تراویح کی امامت مکروہ ہے، لیکن اس کے مقتدیوں کی نماز بلا کراہت صحیح ہوگی۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو اس سے چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے پھر تراویح میں شریک ہو۔ اگر اس درمیان میں تراویح کی کچھ رکعتیں ہو جائیں تو ان کو وتر پڑھنے کے بعد پڑھیں، اور یہ شخص وتر جماعت سے پڑھے، یعنی فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد سنتے پڑھ لی، اتنے میں اس کی 4 رکعتیں تراویح نکل گئی، تو اب امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جائے، تراویح پڑھتا رہے، جب امام نے وتر کی نیت باندھ لی تو یہ بھی وتر ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی تراویح کی قضا کر لیں۔ مسئلہ: اگر کسی نے تراویح کی دوسری رکعت میں قعدہ نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اگر اس کو قیام میں یاد آ گیا، یعنی تیسری رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا، تو چاہیے کہ لوٹے اور قعدہ کریں اور سجدہ سہو بھی کریں، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لینے کے بعد یاد آیا تو ایک رکعت اور پڑھ کر سجدہ سہو کر کے نماز سے فارغ ہو۔ اس صورت میں اس کی 2 رکعتیں تراویح شمار ہوں گی اور 2 رکعتیں نفل ہوں گی۔ جہاں تک قرات کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں کی گئی قرات کا اعادہ کر لیں، لیکن اگر وہ بہت زیادہ مقدار ہو کہ مقتدیوں پر گراں گزرے گی تو اس قول پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ پڑھی ہوئی پوری مقدار معتبر ہوگی، یعنی اگر ایک حافظ صاحب ہے، اس سے تراویح میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی، لیکن اس طریقے سے کہ ان کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں وہ نفل بن گئی، تو اب اس صورت میں چونکہ اس کی 2 رکعت تراویح معتبر نہ ہوئی تو کیا اس کی قرات معتبر ہوگی یا نہیں، یعنی وہ قرات کا وہ دوبارہ اعادہ کرے گا یا نہیں۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں پر زیادہ ہی گراں گزرتا ہے یہ، اس لیے
اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ قرات دوبارہ نہ کریں۔ مسئلہ، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور لوگوں کا کاہلی اور سستی سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تو لوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے گی، یا ان کو بہت ناگوار ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ جس قدر لوگوں کو گران نہ گزرے اسی قدر پڑھا جائے۔ اگر وہ بہت ہی مختصر کریں تو علم تر کیف سے اخیر تک 10 صورتیں پڑھ دی جائیں، ہر رکعت میں ایک صورت، پھر جب 10 رکعتیں ہو جائیں تو انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھ لیں، یا اور جو صورتیں چاہے پڑھیں۔ جس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ علم تر کیف اور لإلاف قریش کی جو صورت ہے یہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں، پھر اگلی 2 رکعتوں کی نیت باندھ کر پھر یہی 2 پڑھ لیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ تکرار میں نہیں آئے گا کہ ایک ہی نماز میں تکرار کیا، بلکہ نمازیں تو الگ ہیں، نیتیں الگ الگ کی ہیں۔ مسئلہ، ایک قرآن مجید سے زیادہ نہ پڑھیں تا وقت کہ لوگوں کا شوق معلوم نہ ہو جائے۔ یعنی ایک قرآن پڑھنا تو سنت موقدہ ہے، البتہ اگر لوگوں کا شوق زیادہ ہو، وہ زیادہ سننا چاہ رہے ہو تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے شوق کی وجہ سے لوگوں پر یہ نہیں مسلط کر سکتے کہ لوگوں سے بھی ضرور کروائیں۔ مسئلہ، اگر تراویح کی قرات میں غلطی ہوئی اور کوئی صورت یا آیت چھوڑ کر اس کے بعد کی صورت یا آیت پڑھی تو مستحب یہ ہے کہ اس چھوٹی ہوئی صورت یا آیت کو پڑھ کر پھر اسی پڑھی ہوئی کو دوبارہ پڑھیں، تاکہ ختم ترتیب کے موافق ہو۔ لیکن اگر صرف چھوڑی ہوئی کو پڑھ لیا اور پڑھی ہوئی کا اعادہ نہ کیا تو یہ بھی کافی ہے۔ مسئلہ، تراویح میں کسی صورت کے شروع پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگرچہ کسی صورت کا جز نہیں۔ بس اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے تو قرآن مجید کے پورا ہونے میں ایک آیت کی کمی رہ جائے گی، اور اگر آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی تو مقتدیوں کا قرآن مجید پورا نہ ہوگا۔ مسئلہ، صحیح یہ ہے کہ قل هو اللہ کا تراویح میں 3 مرتبہ پڑھنا، جیسا کہ آج کل بعض جگہ دستور ہے، مکروہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ذہن ہے کہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا یہ پورے قرآن کے پڑھنے کا برابر ہے، تو برابر تو ہے لیکن وہ اجر کے لحاظ سے برابر ہے۔ اب اسی کو ہی بندہ پڑھتا رہے کہ میں نے چونکہ قرآن رمضان میں ختم کرنا ہے تراویح میں، تو اسی کو ہی 3 دفعہ پڑھ لیں، تو یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، نماز تراویح میں 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے۔ ہاں، اگر دیر تک بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہو اور جماعت کے کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس سے کم بیٹھنے میں اختیار ہے۔ اس دوران میں چاہے تنہا نوافل پڑھے یا تسبیح وغیرہ پڑھے، چاہے چپ بیٹھا رہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں یہ تسبیح 3 بار پڑھیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس رب ربنا ورب الملائکة والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ یہ دعا یا یہ تسبیح کے یہ کلمات یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ، 5ویں ترویحہ
اور وطر کے درمیان بھی اس قدر بیٹھنا مستحب ہے۔ اس ترویحہ میں دعا کر لینا بھی کافی ہے۔ ترویحہ ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے۔ 4 رکعت پڑھ لیے تو ایک ترویحہ ہو گیا، اس کے بعد 4 پڑھ لیے تو دوسرا ترویحہ۔ تو جو 5ویں ترویحہ ہے یعنی آخری ترویحہ، یعنی 20ویں رکعت کے بعد بھی بیٹھنا چاہیے۔ مسئلہ، وطر کو تراویح کے بعد جماعت سے پڑھنا بہتر ہے، اگر پہلے پڑھ لیں تب بھی درست ہے، یعنی سنتوں تراویح سے پہلے ہی اگر پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ، جس شخص نے فرض اور تراویح تنہا ادا کیے ہوں وہ وطر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ مسئلہ، بلا عذر تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ یہ سلف صالحین کے دور سے چلے آنے والے عمل کے خلاف ہے۔ البتہ اگر کمزوری ہو یا کوئی عذر ہو، پاؤں میں کوئی مسئلہ ہو تو تب درست ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ، مقتدی پہلے تو بیٹھ کر پڑھے اور جب امام رکوع میں جانے لگے تو کھڑا ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں منافقین کے ساتھ مشابہت ہے۔ اسی طرح یہ بھی مکروہ تحریمی ہے کہ باوجود موجود ہونے کے رکعت کے شروع میں شریک نہ ہو اور جب امام رکوع میں جانے لگے اس وقت نماز میں شریک ہو جائے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر نوجوان اسی طرح ہی کرتے ہیں، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے، اور جس طرح حرام کے ارتکاب میں حرام کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، اس طرح کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ، 15 سال سے کم عمر کا لڑکا تراویح کا امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ ہاں، نابالغ کی امامت تراویح میں بھی درست نہیں ہے۔ سامع نابالغ ہو تب بھی اس کو پہلی صف کے درمیان میں کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں کراہت نہیں۔ مسئلہ، داڑھی ٹھوڑی کے نیچے ایک مشت سے کم کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس لیے ایسے کو تراویح کا امام بنانا جائز نہیں۔ اسی طرح جو شخص رمضان آنے پر داڑھی رکھ لیتا ہے اور رمضان کے بعد داڑھی منڈا دیتا ہے یا شرعی حد سے چھوٹی کر لیتا ہے، اس شخص کو بھی تراویح کا امام بنانا مکروہ ہے۔ مسئلہ، کسی شخص کو تراویح کی جماعت گھر یا مسجد میں پڑھانے کے لیے اجرت دے کر مقرر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر دینے کا رواج ہو اور اس وجہ سے کوئی پڑھائے کہ عوض ملے گا تو یہ بھی صحیح نہیں۔ البتہ اگر لینے دینے کا معمول نہ ہو اور پھر کوئی حافظ امام کو ہدیہ میں کچھ دے دے تو لینے میں حرج نہیں۔ ہاں، جن علاقوں میں رواج ہے کہ حافظ کے ذہن میں بھی امام کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا تراویح پڑھانے کے بعد، اور پڑھانے والے لوگ جن کو تراویح پڑھائی جاتی ہے ان کے ذہن میں بھی ہو کہ امام کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، تو اس صورت میں دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ذہن میں کسی کا نہ ہو، نہ امام صاحب کے ذہن میں ہو کہ کچھ ملے گا اور نہ ہی مقتدیوں کے ذہن میں ہو کہ ہمیں کچھ دینا پڑے گا ان کو، تو اس صورت میں اگر کوئی ان کو کچھ دے دے تو اس میں حرج بھی نہیں۔ جی، ہدیے کے طور پر دے دے تو اس میں حرج نہیں۔ مسئلہ، تراویح کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی اجازت ہے لیکن نفلوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز نہیں۔ یہاں پہ نفلوں سے مراد وہ نفل ہے جو تراویح کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو ان نفلوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز نہیں، کیونکہ وطر کی جماعت کے بعد اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے
اور نفل انفرادی حیثیت میں ادا کیے جاتے ہیں، چاہے مسجد میں ادا کریں چاہے گھر جا کر پڑھیں۔ پنجگانہ نمازوں میں بھی سنن و نوافل کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سنن و نوافل اپنے گھر میں ادا کرنے کا تھا، اس لیے جو سنن و نوافل ہے وہ اپنے گھر میں پڑھی جائیں، اور نفلوں کے بعد پھر اجتماعی دعا نہیں ہے، کیونکہ پھر سارے انفرادی نوافل پڑھتے ہیں، تو پھر انفرادی نوافل کے بعد دوبارہ ایک استحبابی امر کے لیے، ایک مستحب فعل کے لیے، ایک مستحب کام کے لیے بلانا، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے دوبارہ بلانا دعا کے لیے یہ جائز نہیں۔ شبینہ کا جو بحث ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔